کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کا حکم دیا جائے جمعہ والے دن، تم خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ نماز کا حکم کب ہوگا؟ جس وقت نماز کی جمعہ کی آذان ہوتی ہے۔ فرمایا یہ آذان در حقیقت نماز کی طرف پیغام ہے۔ اس آذان کے ہوتے ہی خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور علماء سے معلوم کر لینا، فرمایا کہ جو بندہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، اس مسجد میں جمعہ کی پہلی آذان ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز اگر خرید و فروخت کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا یہ خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ رب منع فرمائے، اللہ روک رہے کہ بازار البیع، اب خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اور اس آذان سے مراد بھی جمعہ کی پہلی آذان ہے، دوسری آذان نہیں، پہلی آذان ہے۔ کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ کے اندر تو جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں تو جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانہ میں تو جمعہ کی ایک اذان ہوتی تھی، لہذا ہم کیسے پہلی اذان اس سے سمجھیں؟ جمعہ کی جو پہلی اذان شروع کی گئی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے شروع کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں دیکھا گیا کہ اب نمازیوں کی کثرت بہت زیادہ ہو گئی ہے، نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ جب امام منبر پہ آتا ہے اور اس وقت آذان دی جاتی ہے فوراً خطبہ، اور خطبہ تو یہ نماز کا حصہ ہے، کیونکہ اس جمعے کے خطبے کا سننا واجب اور ضروری ہے۔ لہذا اس میں غفلت نظر آئی کہ اس آذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، لوگوں میں غفلت نظر آئی کہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے اس آذان سے پہلے ایک آذان دی گئی تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے تیار کیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضرت ابو صدیق کے زمانہ میں یا حضرت عمر کے زمانہ کے اندر وہ آذان نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت غفلت نہ دیکھی گئی، لوگ کیا ہوتے پہلے جمعہ کے لیے آ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے مسجد نبوی میں آنے سے پہلے صحابہ اکرام مسجد نبوی میں موجود ہوتے، بلانے کی خاص ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت صدیق کے زمانہ میں ایسا تھا، حضرت عمر کے زمانہ میں ایسا تھا، لیکن جب حضرت صدیق حضرت عثمان کا زمانہ آیا، یہ غفلت دیکھی گئی تو آپ نے حکم دے دیا کہ ایک اور اذان دی جائے تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ اب اس پر کوئی یہ بھی فتویٰ نہ لگا دے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جس کام کو حضرت صدیق اور حضرت عمر نے نہیں کیا، وہ کام تو ایک نیا کام شروع ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیے گا سمجھے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے، تمہارے اوپر میرا خلفاء راشدین کی سنت بھی لازمی ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا بھی امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے ضروری، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ہر امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلیفہ راشد ہیں، لہذا جب حضرت عثمان غنی نے اس آذان کا حکم دیا، اس پر کسی صحابی کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا، تمام صحابہ نے اتفاق اور اجتماع کیا، اجماع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسری جو اذان ہے جمعہ کی، اپنا پہلی جو اذان ہے، یہ تمام صحابہ کے اجماع اور اتفاق سے ثابت ہے۔ لہذا کوئی یہ کہہ دے یہ بدعت ہے، پھر سمجھے گا اس کا اعتراض کس پہ ہوگا؟ حضور کے صحابہ پہ ہوگا، حضور کے صحابہ پہ ہوگا۔ اب میں مسئلہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس وقت آذان ہو جائے ہمارے کیا حکم ہے؟ تمام قسم کی خرید و فروخت کو چھوڑ دیں۔